بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت سیدنا عون محمد رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جس طرح کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی ہیں، اسی طرح اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ کی قربانیاں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ جیسے آپ کی قربانیاں سب سے اعلیٰ ہیں، ویسے ہی آپ کے خاندان کی قربانیاں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ اسلامی تاریخ ویسے تو قربانیوں کی لازوال واقعات سے لبریز ہے، لیکن معرکہ کربلا تو اسلامی تاریخ کی قربانیوں کے ماتھے کا جھومر ہے۔ معرکہ کربلا میں ویسے تو ہر مجاہد نے حیدرانہ کردار ادا کیا ہے، لیکن مقدس و محترم عنوان کے تحت اگر غور کیا جائے تو سیدنا عون اور سیدنا محمد علیہ السلام، جو کہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں اور ان کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے صاحبزادگان ہیں، دوسری طرف حضرت شہزادہ گلکون قبا، جگر گوشہ مصطفیٰ، نور دیدہ مصطفیٰ، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے، اور آپ کی غمگسار ہمشیرہ علی احمد مقام سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کے لخت جگر ہیں۔ کچھ نے کہا یہ دونوں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے حقیقی بیٹے ہیں، لیکن حضرت عون حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور جبکہ محمد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی دوسری بیوی حفصہ بنت حفصہ کے بطن سے تھے۔ بہرحال ان دونوں کے میدان کربلا میں معرکہ آرائی ان کی کم عمری کے باوجود بھی بے مثال اور لازوال ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت یہ دونوں صاحبزادگان ہمراہ نہ تھے، لیکن جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ مکہ سے ابھی تھوڑی دور ہی پہنچا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام کے ہمراہ ان دونوں شہزادوں کو آپ کے پیچھے روانہ کیا اور پیغام دیا، جسے مشہور مفسر و محدث اور مورخ امام طبرانی نے اپنی تاریخ بائن میں الفاظ میں نقل کیا ہے کہ میں آپ کو اللہ تعالی کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ آگے نہ جائیں، کیونکہ میں آپ کے بارے میں اس حوالے سے انتہائی پریشان ہوں کہ آپ نے کوفہ جانے کا قصد کیا ہے، تو وہاں آپ کے لیے اور باقی اہل بیت کے لیے انتہائی ابتلا و تکلیف ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو روئے زمین سے نور ہدایت بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یافتہ لوگوں کے پرچم ہیں اور مومنوں کے لیے امید ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کریں، میں بھی اپنے خط کے پیچھے پہنچ رہا ہوں۔ ان دونوں شہزادوں نے اپنے والد محترم کا یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ چنانچہ اس کے بعد گورنر مکہ سے ضمانت حاصل کر کے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ پہنچے۔ آپ کو مکہ میں روکنے کے لیے تمام معاملات آپ کے گوش گزار کیے تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں نانا جان کی زیارت کی ہے اور آپ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہے، میں وہ کام ضرور کروں گا، خواہ مجھے اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا میں وہ حکم آپ کو جیتے جی نہیں بتا سکتا حتیٰ کہ میں اللہ تعالی سے جا ملوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں فرزند حضرت عون اور حضرت محمد کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ اس طرح یہ دونوں شہزادگان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں کربلا تک پہنچے۔ جب معرکہ کربلا شروع ہوا تو اس وقت امام علی مقام کی غم گسار ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے برادر مکرم کی خدمت میں دلگیر انداز میں بصد ادب و احترام عرض گزاری۔ پیارے بھائی جان، اس وقت جبکہ ہم انتہائی مصائب اور آلام کا شکار ہیں، نانا جان نے ارشاد فرمایا تھا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی صدقہ پیش کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پیاری بہن، اس بے سر و سمانی کی عالم میں ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، میں انہیں آپ پر صدقہ کے لیے قربان کر رہی ہوں، آپ انہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ آپ نے تڑپ کر ارشاد فرمایا تمہارا بھائی اپنی جان بچانے کے لیے کبھی بھی اپنی بہن کے گھر کو ویران نہیں کر سکتا۔ سیدہ نے عرض کی
آپ نے زندگی میں کبھی بھی میری کوئی بات نہیں ٹالی، اس لیے آج بھی میری بات ضرور مان لیں۔ میں یہ کیسے گوارا کر سکتی ہوں کہ دشمن آپ کی شہادت کے در پہ ہوں اور میں اپنے بچوں کو بچاتی پھروں۔ بہرحال آپ کے اصرار بالتکرار سے مجبور ہو کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اشک بار آنکھوں سے اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ حضرت عون محمد تیار ہو کر میدان کارزار میں پہنچ گئے اور دشمن کو للکارا۔ ان دونوں نے لشکر یزید پر دائیں اور بائیں دونوں اطراف سے زوردار حملہ کر دیا۔ ہر چند کے عمر بن سعد، شمر اور دیگر لوگوں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش رائے گاں ہو گئی کہ جب انہوں نے اپنی تمام تر قوتیں مجتمع کر کے ان پر حملہ کر دیا اور یوں ہاشمی شیروں نے کشتوں کے پشتے لگانے شروع کر دیے۔ قوت خیبر شکن کا بھرپور اظہار ہو رہا تھا اور دشمن ان اچانک حملوں سے حیران اور پریشان تھا کہ کس طرح ان بچوں کو روکا جائے، جبکہ دوسری طرف یہ بچے تھے کہ بجلی کی سی سرعت کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے اور دشمن گاجر مولی کی طرح کٹتے جا رہے تھے۔ آج چشم فلک عجیب نظارہ کر رہی تھی کہ دو بچوں کے آگے ایک تجربہ کار فوج بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگی پھر رہی تھی۔ ان بچوں کے حملے تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک دشمنوں نے یکبارگی حملہ کر دیا، جبکہ اس دوران 31 دشمن ان کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے۔ اشقیاء میں سے عبداللہ بن قطنہ نے حضرت عون علیہ السلام اور عامر نحشل تمیمی نے صاحبزادہ محمد علیہ السلام کو اپنی اپنی تلواروں کے وار سے شہید کر دیا۔ یوں ان جان نثار بھانجوں نے اپنے پیارے ماموں جان پر اپنی اپنی جان نثار کر کے اپنے ننیالوں کو حق وفاداری ادا کر کے شہیدان کربلا میں شامل ہوتے ہوئے ایک عظیم داستان رقم کر دی اور درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی پاتے ہوئے جنت کی راہ لی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی رضا حاصل کر لی۔ حضرت عون محمد علیہ السلام نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ کامیابی طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ جرت ایمانی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔